کا جو تم میں سے بے نکاح ہیں اور ان کا جو تم لائق ہیں تمہارے غلاموں اور بادیوں میں سے، اگر وہ نادار ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اب یہاں لفظ ایامہ کو بتایا ہے کہ یہ اییم کی جمع ہے۔ اب اییم کس کو کہتے ہیں؟ من لا زوج لہ، جس کا جوڑا نہ ہو، تو زوج میں نے جوڑا، تو عورت ہو تو اس کی مراد شوہر نہ ہو، مرد ہو تو اس کی بیوی نہ ہو۔ تو من لا زوج لہ رجلا او امرأۃ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بکر ہو یا سیب ہو۔ اب یہ بتایا کہ لفظ ایامہ کی اصل ایایم ہے، اییم کی جمع، کیونکہ اییم یہ قیم کی طرح ہوا، اور فعیل یا فاعل کی جمع فعالہ نہیں آتی ہے، تو اصل میں یہ افاعل کے وزن پر تھا، یہ فاعل کے وزن پر تھا ایایم۔ اب اس میں قلب ہوا، یعنی میم کو پہلے کر دیا گیا، یا کو بعد میں کر دیا گیا، تو ایام ایو ہوا، اور یہ متحرک معقل مخصوص خلیص کر لیا تو ایامہ ہوا۔ یہ زمخشری نے اور ان کے متبعین نے کہا ہے، اور ابن مالک نے یہ کہا ہے کہ یہ جمع ہی ہے اییم کی، ہاں شاذ ہے، یعنی اس وزن پر فعالہ کے وزن پر اس کی جمع نہیں آتی ہے اور بطور شاذ آتی ہے، تو یہ شاذ طور پہ یہ جمع ہی ہے۔ صالح غلام باندی سے کیا مراد؟ خیر، یعنی جو اچھے ہوں یا جو ایماندار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زوجوا من تعیم منکم من الاحرار، کیونکہ غلام باندی کا ذکر آگے ہے تو ایامہ سے مراد آزاد ہوں گے، تو نکاح کر دو ان کا جو تم میں سے بے نکاح ہوں، آزادوں میں سے، آزاد مردوں میں سے اور آزاد عورتوں میں سے، اور وہ جن میں درستی اور نیکی ہو تمہارے غلاموں اور بادیوں میں سے۔ اب غلام کے اوپر عبد کا اطلاق آیا، تو مطلب ہے کہ عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ اے من غلمانکم و جواریکم، یعنی تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، جاریہ کی جمع جواری، تو ان کا نکاح کر دو۔ یہ امر استحباب کے لیے ہے، اس لیے کہ نکاح اس کی طرف دعوت دی گئی ہے اور ہر ایک کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، تو ویسے ہی جو بے نکاح ان کا نکاح کرنا یہ بھی فرض نہیں ہوگا بلکہ بطور ندب ہوگا۔ یکون، اگر وہ مال سے نادار ہوں گے تو اللہ ان کو فضل سے، اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کفایت سے، یعنی ان کے کام کی کفایت فرمائے گا، اور قناعت سے، یا دو رزقوں کے جمع ہونے سے۔ حدیث میں آیا کہ التمسوا الرزق بالنکاح، اخرجہ الدارمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ نکاح سے رزق طلب کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے، یعنی اس کے امانہ، ابتغوا الغنى فی الباط واللہ واسع غنی ذو سعۃ، اللہ وسعت والا ہے، یعنی بے نیاز ہے، وسعت دینے والا ہے، مخلوقات کو غنی کرنا اس میں کمی نہیں لاتا۔ علیم، جاننے والا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، تو ہر ایک کے حال کو جانتا ہے۔ اب اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ بالغہ ہو، کہ جیسے غلام باندی کا نکاح مولا کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا صالحین میں نے باقی اپنے غلام باندیوں کا نکاح کر دو، ویسے ہی عورتوں کے لیے فرمایا گیا کہ ان کا نکاح کر دو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ایامہ کا نکاح کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، تو ایامہ میں عورت کے ساتھ مرد بھی داخل ہے، تو اب مرد بالغ کے اوپر تو ولایت اجبار ہے نہیں کہ کوئی جبراً اس کا نکاح کر دے، اگرچہ باپ اور دادا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی اجازت سے کر سکتے ہیں، تو ایسی عورت بالغہ ہو تو اس کی اجازت سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو جیسے مرد کا نکاح، مرد بالغ کا نکاح اس کی اجازت ہی سے ہوگا، ویسے ہی عورت کا نکاح بھی اجازت ہی سے ہوگا۔ کہا گیا کہ ذات میں اس بات پر دلیل ہے کہ عورتوں کا اور ایامہ
یعنی بے نکاح والوں کا نکاح کرنا اولیاء کے سبرد ہے، جیسے کہ غلاموں اور بادیوں کا نکاح کرنا یہ موالی آقاؤں کے سبرد ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ مرد، ایّم مرد، بے نکاح مرد کے اوپر ولایت نہیں رکھتا ہے مگر اس کی اذن ہی سے، جبراً باپ دادا بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے عورت پہ بھی والی نہیں ہوگا مگر اس کی اذن ہی سے، اس لیے کہ لفظ ایّم دونوں ہی کو شامل ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، تو اب یہ تو ہو گیا کہ جو بے نکاح ان کا نکاح کر دو، لیکن نکاح کے ساتھ نفقہ وغیرہ کی قدرت بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ پارسائی چاہیں وہ جو نکاح نہیں پاتے، یعنی نکاح کی وسعت نہیں پاتی، استعفاء باب استفعال سے اصلی معنی کیا ہو، پارسائی طلب کریں۔ تو کس سے طلب کریں گے؟ مراد اپنی ذات میں کوشش کریں، یعنی پارسائی کی کوشش کریں، گویا کہ مستعف اپنی ذات سے پارسائی کو طلب کرنے والا ہے۔ لا یجدون نکاحن یعنی استطاعت تزوجن، یعنی شادی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، مہر اور نفقہ، تو نکاح نہیں پاتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کی وسعت طاقت نہیں پاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو جب تک کہ ان کو وسعت اور قدرت نہیں ہوتی ہے تب تک وہ پارسائی کی کوشش کریں، اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی ان کو مہر و نفقہ پہ قادر بنا دے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر شباب ہے، جوانوں کے گروہ، جو تم میں سے یعنی نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کو زیادہ بست رکھنے والا ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اب جو طاقت نہ رکھتا ہو فعلیہ بالصوم، تو اس پر لازم ہے روزے رکھنا، فإنہ لہ وجاؤن، کہ یہ اس کے لیے شہوت شکن ہے۔ وجہ ججو کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، اور کہا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ جانور کے خصیوں کو کوٹ دیا جائے یا رگوں کو کوٹ دیا جائے یہاں تک کہ شہوت جاتی رہے۔ تو تشبیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ یہ وجہ ہے، یعنی شہوت کو قطع کرنے والا ہے، شہوت شکن ہے۔ اب یہاں اجمالاً بیان کیا ہے کہ پہلے حکم ہوا غض بصر کا، پھر اس کے بعد حکم ہوا نکاح کا، پھر اس کے بعد استعفاف کا۔ تو یہ غور کرو کہ کیسے ان احکام کو مرتب کیا ہے، کہ وہ پہلے حکم دیا اس چیز کا جو فتنے سے بچائے اور معصیت میں پڑنے سے دور رکھے، وہ نگاہ کو پست رکھنا۔ پھر حکم دیا نکاح کا جو دین کی حفاظت کرنے والا ہے، حرام سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ اب اس کی قدرت نہ ہو تو حکم دیا ہے نفس امارہ بالسوء کو روکنے کا، شہوت کی طرف نظر اٹھانے سے، نکاح سے عاجز ہونے کے وقت، یہاں تک کہ اس پر قادر ہو جائے۔ اب آگے حکم ہے مکاتبت کا، اور یہ حکم استحباباً ہے کہ فرمایا گیا کہ جو تمہارے اس میں سے جو تمہارے ہاتھوں کے ملک ہے، نہیں غلام یا بادی، یہ مکاتبت چاہیں تو ان سے مکاتبت کر لو۔ تو ہے تو کاتبہم امر کا صیغہ یہ، مگر یہ مندوب ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک قید لگی ہوئی ہے، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی جانو۔ تو اگر بھلائی جانتے ہیں موالی تو ان سے مکاتبت کر سکتے ہیں۔ اب لفظ مکاتبت کو بیان کیا ہے کہ کتاب اور مکاتبہ، جیسے قتال اور مقاتلہ، عتاب اور معاتبہ، یہ دونوں ہی مصدر ہیں، اور مفاعلت جو مشارکت کو بتاتا ہے، یعنی وہ ممالک جو کتابت طلب کریں۔ اب ترکیب اس کی الذین موصول یبتغون صلہ، موصول صلہ مل کر کے یا تو مبتدا ہوگا فکاتبہم خبر، یا یہ ہے کہ اضمار علی شریط تفسیر کے طور پر یہ منصوب ہوگا فعل مقدر کاتبو کا، کاتب الذین یبتغون فکاتبو۔ تو الذین ہے تو مرفوع ابتدا کی وجہ سے، یہ منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر فکاتبہم کر رہا ہے، اور یہ حکم ندب کے لیے ہے، اور مبتدا ہونے کے بعد فکاتبو یہ خبر، یہ فا داخل ہوا لتضمنہ معنی شرط، اس لیے کہ مبتدا جو ہے شرط کے معنی پر مشتمل ہے۔ لفظ کتاب اور مکاتبہ جیسے عتاب اور معاتبہ، وہ یہ ہے کہ اپنے غلام سے کہے، مملوک سے، مملوک میں غلام مالی دونوں داخل، اپنے مملوک سے کہے کہ میں نے تجھ سے مکاتبت کی 1000 درہم پر، تو اگر 1000 درہم ادا کر دے تو آزاد ہو جائے گا،
اب مکاتبہ جو فعالہ سے ہے، اس کا مطلب کہ تمہارے لیے میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ میری طرف سے آزاد ہو جاؤ جب مال کو پورا دے دو. اور کتبت لی علی نفسک، اور میں نے اپنے لیے تمہارے اوپر یہ لکھ لیا کہ تم اس کو پورا پورا دے دو. تو یہ دو طرف سے ہو گیا. یا میں نے تم پر لازم کیا مال کو پورا دینا اور اپنے اوپر آزادی کو لازم کیا. یہاں تک ہو گیا. اب یہ ہے کہ بدلے 1000 پر مثلا مکاتبت کی تو 1000 فوراً دینا ضروری ہے، یا قسطوار بھی ہو سکتا ہے، یا میعاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو کہا کہ یہ سب ہو سکتا ہے، پورا فوراً دے دے ایک بارگی، یا یہ ہے کہ چند قسطوں میں دے، یا یہ کہ میعاد مقرر کر دیا، مثلا 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد دے دو. تو یہ ہے بدلے کتابت جائز حالن. حالن کا مطلب نقد، معجلن یعنی میعاد مقرر کرنے کے ساتھ. منجم نجم سے بنا ہے، نجم بنا قسطوار اور بغیر قسط کے، اس لیے کہ امر فکاتبوہم مطلق ہے. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی جانو، یعنی کسب کی قدرت یا امانت و دیانت جانو تو مکاتبت کر لو. تو یہ ندویت بھی اس شرط کے ساتھ معلق ہے. اب آگے ہے وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور انہیں خدا کا مال دو جو اللہ نے تم کو دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام شافعی کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدل کتابت مقرر کیا ہے اس میں سے کچھ ساقط کر دو. تو کتنا ساقط کر دو؟ تو مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، اور ان کا نزدیک صحیح قول ہے کہ کچھ بھی ساقط کر دینا یہ چاہیے، اور آتوہم پر یہ عمل ہو جائے. اور ہمارا نزدیک کیا ہے کہ آتا یوتی ایتان یہ تبلیغ کے لیے آتا ہے، اور ساقط کرنا اس کو نہیں کہا جاتا ہے. تو یہاں ایتا سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی کے معاملے میں تم اپنا مال دو، جو زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے اس سے ان کو دو تاکہ وہ مال ادا کر کے آزاد ہو جائیں. اور ایسے ہی فوراً یعنی 1000 ابھی دے دو اور آزاد ہو جاؤ، کتابت حالہ اس کو کہتے ہیں، نقد کتابت. یہ امام شافعی امام مالک کے یہاں علماء کا اختلاف ہے، مگر راجح یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اور ہمارے نزدیک تو سبھی جائز ہے، یعنی چاہے فوری ہو یا قسطوار ہو. تو یہ آتو میں مسلمانوں کو بطور وجوب حکم دیا گیا ہے مکاتبین کی مدد کرنے کا اور انہیں زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ دینے کا. اس لیے کہ ارشاد وفر رقاب یعنی گردنیں چھڑانے میں مال دو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مطلب ہے حتو من بدل کتابہ ربعن، بدل کتابت میں سے 1/4 کم کر دو، ساقط کر دو. اور یہ ہمارا نزدیک 1/4 کم کرنا یہ ربع کے طور پر یعنی 1/4 یا کم بیش کم کر دے تو مستحب ہے، درست ہے. اور پہلا معنی کہ اس سے مراد آتوہم سے کہ زکوٰۃ میں سے ان کو دو، تو یہ وجہ یعنی عمدہ ہے، اس لیے کہ ایتا کا معنی تبلیغ، تو یہ حد یعنی ساقط کرنے پر نہیں بولا جائے گا. اب اس کی شان نزول بیان کی ہے کہ صبح نامی غلام نے اپنے مولا حیطب سے مکاتبت کا سوال کیا تو اس پر انہوں نے انکار کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب یہاں پر غلاموں کی مناسبت سے مصنف نے بندوں کی قسمیں بیان کی ہیں کہ غلام ایک تو ہوتا ہے جو خالص غلام ہو، باپ دادا سے غلامی میں چلا رہا ہو تو قن ہوتا ہے، اور مولا نے اس کو محض اپنی خدمت کے لیے رکھا ہو. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو معزون فی تجارہ ہو، یعنی غلام تو ہے لیکن اس کو دکان پہ بٹھا دیا کہ تم لوگوں سے لین دین کرو، یا تجارت کے کام میں لگا دیا کہ لوگوں سے مال لین دین کرے. تیسرا مکاتب ہوتا ہے کہ جس سے اس کے مولا نے کہہ دیا کہ اتنا مال دے دو اور آزاد ہو جاؤ. چوتھا عابق ہوتا ہے جو مولا کے پاس سے بھاگ کھڑا ہوا. تو یہ 4 قسم کے غلام ہوئے. تو اس کی مثال میں ایسے ہی بندے بھی 4 طرح کے. ایک وہ جو محض رب کی خدمت میں رہتے ہیں اور عبادت میں اور
رب سے مناجات اور مشاہدے میں مشغول رہتے ہیں، اور ایک وہ جو لوگوں سے رب سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ پہلے کو ولی عزلت کہتے ہیں جو خانہ نشین ہو، اور دوسرے کو ولی عشرت کہتے ہیں کہ رب سے تعلق رکھتا ہے اور لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے وہ غلام جو معذون فی تجارہ ہوتا ہے تو اصل میں تو اس کی تجارت، اس کا لین دین سب مولا کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ غلام ایک درہم کا بھی مالک خود نہیں ہوتا ہے، جو بھی مالک ہوا تو اس کی ملک ہوگی اس کی تو اس کے مولا کے لیے ہوگی، تو سارا کام اس کا لوگوں سے ہوتا ہے لیکن وہ مولا ہی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی ولی عشرت ہوتا ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے اور بندوں سے ملتا جلتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی دعوت کے لیے۔ اور چوتھا مکاتب، اس کی مثال دی ہے۔ تو اول کی مثال ولی عزلت ہے، یعنی بندوں میں سے وہ جو گوشہ نشینی والا ہو، جس نے کی عزلت حاصل کر لی تنہائی اختیار کرنے سے اور رہن سہن ترک کر کے۔ اور دوسرا ولی عشرت ہے، رہن سہن والا۔ تو دوسرے کے بارے میں کہا ہے فہو نجی الحضرا، کہ یہ بارگاہ کا ہم کلام ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے آگاہی کے لیے، اور ان کی جانب عبرت کے ساتھ نظر کرتا ہے اور ان کو غیرت کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نائب ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ حکم کرتا ہے، اللہ کے لیے لیتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اللہ ہی سے وہ سمجھتا ہے اور اللہ ہی سے کلام کرتا ہے۔ دنیا اس کی تجارت کی منڈی ہے اور عقل اس کا سرمایہ ہے، اور غضب اور رضا میں عدل اس کی ترازو ہے، اور فقر اور مالداری میں میانہ روی، قصد مانے میانہ روی اس کا سرنامہ ہے، اور عزت اس کی پناہ گاہ اور اس کی نجات گاہ ہے، اور قرآن اس کے مولا کی طرف سے کتاب الاذن ہے، جیسے کہ معذون فی تجارت کے لیے کتاب الاذن ہوتا ہے مولا کی طرف سے۔ ہوا کائن فی الناس بظواہرہ، وہ اپنے ظاہر کے ساتھ لوگوں میں رہنے والا ہے، بانا یبین و بینونا، اور اپنے باطن کے ساتھ ان سے جدا رہنے والا ہے۔ تو اس نے ان لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے اس میں جو اس کا حق لوگوں کے اوپر آتا ہے، تو اس کا جو لوگوں پر حق آتا ہے اس سے ان کو معاف کر رکھا ہے۔ تو اس نے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے اس میں جو اس کا حق ان لوگوں پر آتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں باطنی طور پر۔ پھر ان کو جوڑ رکھا ہے اس میں جو ان کا حق اس کے ذمہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ظاہری طور پر۔ وما ہوا منہم بالعیش فیہم ولکن معدن الذہب الرغام، کہ وہ ان میں سے نہیں ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبب، لیکن سونے کی کان مٹی میں ہوتی ہے۔ تو جیسے مٹی میں سونا ہوتا ہے، حالانکہ سونا مٹی نہیں ہے، اس سے الگ تھلگ ہے، تو ویسے ہی وہ لوگوں کے ساتھ رہتا سہتا ہے، لیکن وہ لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ جدا ہے۔ کھاتا ہے وہ جو لوگ کھاتے ہیں، پیتا ہے وہ جو لوگ پیتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کا مہمان ہے، آسمانوں اور زمین کو اس کے حکم سے قائم دیکھتا ہے، اور گویا کہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، فاقِ فوق فائق ہونا۔ اگر تو مخلوق سے فائق ہے تو مخلوق ہی میں ہو کر کے مخلوق سے فائق کیسے ہوگا؟ تو اس کی دلیل میں کہا ہے کہ اگر تو مخلوق سے فائق ہے، حالانکہ تو انہی میں سے ہے، تو مشک ہرن کے خون کا ایک حصہ ہے، تو اب مشک وہی خون ہوتا ہے جو نافے میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے سارے خون کے اوپر فضیلت اور برتری رکھتا ہے، تو خون ہو کر کے بھی دوسرے خون پر فضیلت رکھتا ہے، تو ویسی مخلوق میں ہو کر کے بھی وہ مخلوق سے فوقیت رکھتا ہے۔ اس پر کہا ہے فحال ولی العزلت اصفا و احلا، تو ولی عزلت کا حال زیادہ صاف اور زیادہ شیریں ہے، اور ولی عشرت کا حال زیادہ وافی اور زیادہ بلند ہے، اور پہلا دوسرے سے رحمان کی بارگاہ میں ویسے ہی ہے جیسے کہ ندیم وزیر سے سلطان کے پاس۔ تو اب ندیم جو ہوتا ہے مصاحب، وہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے، اس سے بولتا چلتا ہے، اس سے سنتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، اور وزیر تو ساری مملکت کو دیکھتا ہے، اور بادشاہ دور رہتا ہے، تو ویسی ولی عزلت اور ولی عشرت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہو کریم الطرفین، وہ دونوں جانب سے کریم، وہ معدن الشجرین، اور دونوں سینوں کی سونے کی کان، اور دونوں حال کا مجمع، اور زلال آب صحابی خوشگوار کو کہتے ہیں،
اور دونوں ابو صافی کا سر چشمہ ہے کہ ان کے باطنی حالات ولی عزلت کی ہدایت کی جگہ ہے اور ان کے ظاہری اعمال ولی عشرت کی اقتدا کی جگہ ہے۔ اور تیسرا جو مکاتب کی طرح ہے، تو مکاتب پر کیا ہوتا ہے کہ اتنا بدلے کتابت دے اور آزاد ہو جائے۔ تو تیسرے کی مثال بندوں میں مجاہد محاسب، جہاد کرنے والا جس سے کہ حساب لیا جائے، عمل کرنے والا جس سے کہ مطالبہ کیا جائے، بے ذرائع مقررہ مال کا، جیسے کہ مکاتب کی قسطیں ہوتی ہیں تو ویسے ہی اس کے اوپر دن رات میں 5 نمازیں ہیں اور 200 درہم میں 5 درہم دینا ہے اور سال بھر میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، عمر بھر میں 1 زیارت خانہ کعبہ کی کرنی ہے۔ تو گویا کہ اپنے رب سے اس نے اپنے کو خرید لیا ان ترتیب وار قسطوں کے بدلے کہ یہ سب قسطیں جب ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ فَيَسْعَىٰ فِي فِقَاقِ رَقَبَتِهِ، تو اپنی گردن کی چھڑانے میں کوشش کرتا ہے، جیسے غلام سے آیا کرتا ہے تو ویسے یہ سے آیا کرتا ہے اپنی گردن کے چھڑانے میں، اس ڈر سے کہ غلامی کے بندھن میں باقی نہ رہ جائے اور آزادی کے دروازے کے کھلنے کی تما کرتے ہوئے لیسرہ فی ریاض الجنہ، تاکہ جنت کے باغات میں سیر کرے، منیا کی جمع منا تو اپنی آرزوؤں سے لطف اندوز ہو اور کرے جس کی جو چاہتا ہے، جس کی خواہش کرتا ہے۔ اب چوتھا تھا عابق، مولا سے بھاگا ہوا غلام، تو بندوں میں اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو کہا ہے کہ چوتھا عباق، عابق کی جمع، مولا سے بھاگنے والے تو یہ بہت ہیں، فما اکثرهم فی التعجب، یہ کتنی زیادہ ہیں۔ ان میں سے وہ قاضی بھی ہے جو ظالم ہے، وہ عالم بھی ہے جو عمل نہیں کرتا، وہ عامل بھی ہے جو ریاکار ہے، وہ واعظ بھی ہے جو وہ نہیں کرتا جس کو کہ وہ کہتا ہے، اور اس کی زیادہ تر باتیں فضول ہوتی ہیں، اور ہر ایسی کام پر جو نفع بخش نہیں ہے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ سب عابقوں میں مولا سے بھاگنے والوں میں داخل ہیں۔ چور اور زانی اور غاصب تو درکنار، وہ تو ہے ہی، انہی کے بارے میں یہ قاضی ہے، عالم ہے، پھر بھی لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اگرچہ یہ مولا سے بھاگنے والا ہے۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دی ہے کہ بے شک اللہ اس دن کی نصرت فرماتا ہے ایسے لوگوں سے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔